سورۃ الشعراء، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس گروپ میں جو یہ مکی صورتیں ہیں 8 آ رہی ہیں، 8 میں سے ایک ہم نے پڑھ لی، یہ ایک جو ہے یہ بغیر حروف مقطعات کے تھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ باقی 7 صورتیں وہ ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، 2 طا سین میم سے ہیں، 1 طا سین سے ہے، پھر 4 جو ہیں وہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم۔ تو الف لام میم سے کل 6 صورتیں قرآن میں ہیں، 2 مدنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وہ بالکل شروع میں، اور 4 مکیات ہیں وہ جو اب آگے آئیں گی۔ یہ سورۃ الشعراء جو ہے یہ قرآن مجید کی اس اعتبار سے سب سے نمایاں صورت ہے کہ مکی صورتوں میں تعداد کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں ہیں، 227 آیات ہیں، لیکن یہ کہ رکوع کل 11 ہیں۔ یہ وہی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، تیز ردم جو ابتدائی صورتوں کا ہوتا ہے، بالکل وہ انداز ہے یہاں پر جو سورۃ الحجر والا ہے۔ سورۃ الحجر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں اور اس کے اندر صوتی آہنگ بھی بہت نمایاں، اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء ہے۔ ویسے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت سورہ اعراف ہے، 24 رکوع، آیتیں اس کی 207 ہیں، یہ 11 رکوع اور آیتیں 227 ہیں، یعنی 20 آیات فی رکوع اس کی اوسط بنتی ہے۔ پھر اس میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی 4 سالوں کی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر وہ جو سورہ قاف کے بعد ہیں، لیکن ایک سورہ ہجر جو ہے وہ پچھلے گروپ کے اندر اور ایک جو ہے وہ اس گروپ کے اندر شامل کر دی گئی، اور اس کی جو حکمت میری سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اور بڑی حکمت ہو جس وقت میری رسائی نہیں ہوئی ہے، کہ اس میں ایک منوٹنی جو ہے قرآن مجید کی صورتوں کے مضامین کے اندر جو پھر مشابہت آتی ہے، تو ایک ہی مضمون کی صورتیں مسلسل چلتی رہے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت انسانی جو ہے اس کے اندر اس کی دلچسپی میں کچھ کمی ہو جائے، تو وہ انداز بدلتا، تنوع جو ہے اس کے لیے اس صورت کو یہاں پہ شامل کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ہماری قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہماری حکمت ہے، ہماری مشیت ہے، ہم اس طرح کی نشانی نہیں دکھائیں گے، اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کی حکمت اس صورت کے اندر بیان ہو رہی ہے، وہ ابھی آپ دیکھیں گے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی، ہم بدل بدل کر، اسلوب بدل کر، انداز بدل کر ہم بار بار بھیج رہے ہیں آیات ان کی نصیحت کے لیے، لیکن جو بھی نیا ذکر آتا ہے، جو بھی نئی صورت نازل ہوتی، الا کانوا عنہ معرضین، وہ تو اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں۔ قد کذبوا، فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر انقریب آ جائیں گی ان تک بھی خبریں انہی چیزوں کی جن کا کہ یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، پھر عذاب الہی آئے گا اور پکڑ آئے گی۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج بہیج زوج کریم، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنا ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے کیسے کیسے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں، عمدہ چیزیں، اور ہم نے میوے اور پھل پیدا کر دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی، نشانی انہیں چاہیے تو اس میں ہے، پوری کائنات نشانی ہے اللہ کی، پوری تخلیق نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اے نبی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ عام طور پر عزیز کے ساتھ حکیم آیا کرتا ہے، نوٹ کیجئے، لیکن یہاں اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عزیز کے ساتھ الرحیم۔ کیوں؟ کہ آپ کا رب یقیناً زبردست ہے لیکن رحیم ہے، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ وہ اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا رہا، وہ جب چاہے دکھا سکتا ہے۔
ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، ابھی ہم ایک ایسی آیت اتار دیں کہ جس سے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، لیکن نہیں، ہم عزیز ہیں، زبردست ہیں، رحیم ہیں، ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ابھی اس قسم کا کوئی ان کو معجزہ نہیں دکھانا چاہتے، ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ ان میں سے اس دودھ کو اچھی طرح بلو لیا جائے۔ ابھی اگر کہیں کوئی مکھن ہے اس کے اندر تو وہ بھی نکل آئے، جو بھی لوگ ہیں جو خیر کی کوئی استعداد رکھتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی مہلت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ در حقیقت رحمت کا مظہر ہے، اور جس کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف ایک دلیل کے طور پر استعمال کر لیا ہے۔ سورہ شعراء کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے انباء الرسل ہی پر مشتمل ہے، سوائے اس کے کہ اور فرق نہیں ہے اس میں کہ اس میں ترتیب مختلف ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور قدر تفصیلاً ہے، اور دوسری بات جو اس میں ممیز کرتی ہے اسے سورہ اعراف سے اور سورہ ہود سے، وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی موجود ہے اور خاصی تفصیل سے ہے، لیکن اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور پھر ہود اور صالح اور لوط اور شعیب، ان کا تذکرہ جو ہے پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ آخر میں ایک بڑا طویل رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں خطاب حضور سے ہے، اور گویا کہ حضور کی وساطت سے جو بھی اس وقت مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس، أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیا وہ تقویٰ کی روش اختیار نہیں کرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا جی رکتا ہے، سینہ بھینچتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت نہیں ہے، فارسل الی ہارون، تو پھر یہ پیغام جو ہے ہارون کی طرف بھیجیے، یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے وزیر بنیں، میرا ہاتھ بٹائیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم ہے جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ قصص میں۔ ایک قبطی جو ہے آپ کے ہاتھ سے، وہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا۔ تو لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میرے ذمے تو ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک گناہ بھی ہے، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ فوراً اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، ہم تم دونوں کے ساتھ، ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ۔ فاتیا فرعون، تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس، فقولا، اور کہو دونوں، انا رسولا رب العالمین، ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اب انہیں جانے دو، انہیں ستاؤ نہیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب وہی جو قرآن کا اسلوب ہے کہ درمیانی چیزیں چھوڑ دیں، گویا کہ اب اس کے فوراً بعد اب حضرت موسیٰ پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر، انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو موسیٰ کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا؟ تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تو بہت ہی، یعنی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ایک مہذب انداز میں، لیکن جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے، اور اب آج جو ہے ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، اور آج آ گئے ہو ہمارے سامنے اللہ کے رسول بن کر۔ الم نربک فینا ولیدا، جب چھوٹے سے تھے تم، بچے سے تھے، تمہیں ہم نے سمندر سے اس سے نکالا تھا، دریائے نیل سے، ایک صندوق سے، اور ہم نے پالا پوسا تمہیں، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے ہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم نے گزارا ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا، یعنی یہ کہ جو جرم تم نے کیا، تم نے ایک قبطی کو قتل کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم بہت ہی ناشکرے تھے۔ قال فعلتها اذن وانا من الضالین، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت، لیکن جب کہ میں خود گمراہ تھا، میں بھٹک رہا تھا، بٹ اس معنی میں کہ ابھی حقیقت خود مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھی، ابھی نبوت اور رسالت مجھے نہیں ملی تھی، بھٹکنے کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، ابھی میں خود تلاش حقیقت میں سرگرداں تھا، جیسا کہ میں پہلے سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ضال کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی شخص بہک جائے کسی
بدنیتی کی وجہ سے نہیں، غلط فہمی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے، اور یا یہ ہے کہ ابھی وہ صحیح راستے کی تلاش ہی میں سرگرداں ہوں۔ یہ دونوں معنی اس کے ہیں لفظ ضال کے، اس لیے کہ یہ حضور کے لیے بھی لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَرَرْتُ مِنكُمْ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا جب میں تم سے ڈرتا تھا۔ اس وقت کی کیفیت یہ بھی تھی میری کہ مجھے خوف ہو گیا، اور تمہارے خوف کی وجہ سے فررت، میں بھاگ گیا یہاں سے، میں نے فرار اختیار کیا۔ وَهَبَ لِي رَبِّي، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، رسالت مجھ پر سرفراز فرمایا ہے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے۔ وَتِلْكَ، اب جواب دے رہے ہیں ترکی بترکی جواب جس کو کہنا چاہیے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَ بَنِي اسرائیل، اور اے فرعون تو یہ نعمت اپنی جو ہے مجھ پر جتلا رہا ہے، بڑا احسان کیا، ایک اسرائیلی کو اپنے محل کے اندر پال لیا، لیکن پوری اسرائیلی قوم کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ ان عبدتا، یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ تعبید جو ہے کسی کو غلام بنا لینا، کسی کو اپنا مطیع بنا لینا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم تو ہماری جو ہے وہ غلام قوم ہے۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم میرے اوپر احسان جتا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں رکھا تھا اور پالا پوسا تھا، اور تم نے میری پوری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے اور اس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ قال فرعون وما رب العالمین، اب فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے جنہوں نے کہ تمہیں بھیجا ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہا کہ آسمانوں اور زمین کا آقا، رب اور مالک، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ، اب اس کو آپ چشم تصور سے دیکھیے، دربار ہے، درباری بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے فرعون کی براہ راست ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، اس مکالمے کو سننے والے سارے درباری بھی ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اب وہ کھسیانہ سا ہو کر اپنے وہ درباریوں سے کہتا ہے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے ہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنا آپ نے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ اس کا کوئی احساس کیے بغیر اور اس سے کوئی اثر لیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اب وہ خطاب حضرت موسیٰ سے نہیں کر رہا، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، آنکھیں چار نہیں کر پا رہا، اب وہ خود خطاب کر رہا ہے اپنے ان سرداروں سے اور وہ درباریوں سے۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجھے تو یہ رسول صاحب جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر، اب یہ تنزیہ انداز کلام ہے، وہ رسول تمہارے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں مجنون، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی کوئی اثر نہیں لے رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ تو مشرق اور مغرب سب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان سب کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو اب ہاں اس کا جو غصہ اور جلال ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ دیکھو موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اس لیے کہ قتل کی بات نہیں کہی، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ذاتی طور پر محبت کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا، ساتھ ہی پلے بڑھے تھے محل کے اندر، لہذا وہ ذاتی محبت تھی، تو کہا مسجونین، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے فرمایا خواہ میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں۔ قال فاتح بہ ان کنت من الصادقین، کہا کہ اچھا اگر ہے تم سچے ہو، کوئی خاص نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو۔ فالقا عصاہ، تو انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا، فاذا ہی ثعبان مبین، تو اچانک وہ ایک اژدہا بن گیا۔ کہیں لفظ ثعبان آیا ہے وہ ذرا بڑے سانپ کو اور موٹے سانپ کو اژدہا کی شکل میں، اور کہیں آیا حیہ، سانپ، عام جو سانپ ہوتے ہیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان سے کھینچا تو دیکھا کہ وہ تو سفید ہے، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے۔ قال للملأ حوله، اب پھر اس نے کہا اپنے انہیں سرداروں سے، درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو واقعتاً یہ تو جادو وادو تو خوب سیکھ کر آئے ہیں یہ موسیٰ کا، جہاں سے بھی آئے ہیں، جہاں رہے ہیں اتنے عرصے، تو یہ واقعتاً بہت ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری اس ملک سے، اس سرزمین سے بے دخل کر دے۔ فماذا تأمرون، اب دیکھیے
اب آیا عقل میں آ گیا، اس کے سمجھ میں آ گیا کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، بڑی پیچیدہ ہے۔ فماذا تأمرون، تو اب آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں لفظ امر جو آیا ہے یہ مشورے کے معنی میں، تو امر حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مشورے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ قالوا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا کہ ذرا ان کو مہلت دو اور ان کو تھوڑی سی ان کو تاخیر کر دو، اور اس کے بھائی کو بھی، ہارون کو بھی، وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیجئے تمام شہروں کے اندر نقیب جو کہ ڈنک لے کر جائیں اور پیٹتے رہے ڈنکا کہ جو بھی کہیں کوئی ہے ساحر ہے، جادوگر ہے، جاننے والا ہے، ڈنڈورا پیٹ دو کہ وہ آ جائے۔ یاتوک بکل سحار علیم، وہ لے آئیں تمہارے پاس تمام جو ماہر جادوگر ہیں ان کو۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو پھر جمع کر دیے گئے تمام جادوگر ایک وعدے، ایک مقررہ دن کے وعدے کے مقام، وعدے کے وقت۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں میں بھی یعنی ڈنڈورا پیٹ دیا گیا کہ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، هل انتم مجتمعون، آپ لوگ بھی سب جمع ہونے والے ہیں یا نہیں، جمع ہو جائیے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کر لیں اگر وہی غالب ہوں۔ یہ ذرا قابل غور ہے یہ آیت کہ اگر جادوگر، موسیٰ معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر ہے، بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے، اگر جادو ہی کے تحت ہم نے رہنا ہے اور جادوگر ہی کی کسی کی سرداری کو قبول کرنا ہے، تو جو ہمارے اپنے جادوگر ہیں، ہماری اپنی قوم کے ہیں، تو ہم اپنے قوم کے جاگیرداروں جو جادوگر ہیں کہ ان کی پیروی کیوں نہ کریں۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین، تو جب وہ جادوگر پہنچے اور انہوں نے کہا اے فرعون سے کہ کیا ہمیں اجر ملے گا، کچھ خلعتیں ملیں گی، کوئی انعامات ملیں گے کہ نہیں اگر ہم غالب رہے؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربین، کہ کہا کیوں نہیں، ضرور، اور تمہیں تو میں اپنا مقربین میں سے بنا لوں گا، میرے بہت قریبی جو ہے، تمہیں تو میں 50,000 منصب دے دوں گا اگر تم جیت گئے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ان سے موسیٰ نے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، تو انہوں نے پھینکے زمین پر اپنی رسیاں بھی اور اپنے عصا بھی۔ وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے اس فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے، فرعون کی جے بولتے ہوئے انہوں نے کہا انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم غالب آئیں گے۔ فالقا موسیٰ عصاہ، تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا ڈالا۔ فاذا ہی تلقف ما یافکون، تو اچانک اس عصا نے اسدحہ بن کر اور نگڑنا شروع کر دیا ان تمام چیزوں کو کہ جو وہ سانپ بن گئے تھے۔ فألقی السحرۃ ساجدین، تو بے اختیار وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہ گرا دیے گئے مجہول کا صیغہ ہے، گویا کہ بے اختیار، اتنا یعنی اسپونٹینیس تھا ان کا معاملہ۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہا کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، انہوں نے کہا پرجلال انداز میں، تم ایمان لائے، تمہاری یہ جرأت اور ہمت ماں بدولت کی اجازت کے بغیر۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ تمہارا گرو گھنٹال ہے، تمہارا بڑا سردار ہے، تمہارا استاد ہے، جس نے کہ تمہیں یہ جادو سکھایا تھا۔ اور گویا کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں پر جو آئے ہو، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نورا کشتی تھی، صرف دکھاوے کے لیے، ورنہ تمہارا گٹھ جوڑ پہلے سے موجود تھا۔ فسوف تعلمون، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ جو ہیں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی دوں گا۔ قالوا لا ضير، انہوں نے کہا کوئی ہمیں تشویش نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں تو اب طمع اگر ہے تو اس کی، اور دلچسپی ہے تو اس سے، خواہش ہے تو اس کی کہ ہمارا رب ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، یعنی موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے میں سب سے پہلے ہم ہیں، کوئی اور جو ہے ہم سے آگے سبقت نہیں کر پایا، ہم نے سب سے پہلے تصدیق کی اللہ کے رسول کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی جانب کہ اب میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے، پھر ڈھنڈورچی بھیج دیے جمع کرنے کے لیے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور اس نے یہ کہلوایا ہر جگہ پر پیغام دیا، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، کوئی بہت بڑی نفری ان کی نہیں ہے اسرائیلیوں کی۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے،
ہمیں انہوں نے غیظ دلا دیا ہے، اب ہم ان کو جو انہوں نے یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں تو اب انہیں پوری طریقے سے سزا دیں گے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان کے اندر غیظ ہے، ان کو چونکہ ہم نے ستایا ہے، ان کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں، لہذا دل جلے ہوئے ہیں ان کے، اس اعتبار سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن جائے ہمارے لیے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم جو ہے سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں، ہمیں اب اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی بغاوت ہو جائے، کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے، لہذا اب یہ کہ سب جمع ہو کر پوری قوت مجتمع کر کے اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کا پیچھا کیا جائے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو اس طریقے سے ہم نے انہیں نکال لیا ان کے باغات میں سے، بڑے بڑے ولاز ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، ان کے باغات ہوں گے، پانی باغات ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا، ان کے چشمے ہوں گے، سب سے نکال کر لے آئے۔ وَكُنُوزٍ، اور ان کے خزانوں سے، ظاہر بات ہے کہ جب آتا ہے اس طرح آدمی تو اپنے خزانہ لے کر تھوڑا ہی آتا ہے۔ وَمَقَامٍ کریم، اور بہت عمدہ جو ان کے گھر تھے، ٹھکانے تھے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اسی طرح ہوا پھر ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ عین اسی وقت وہ وارث بن گئے، بلکہ کہ یہ چیزیں جو تھیں بعد میں ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی، ان کے لیے جب دنیا کے اندر سربلندی آئی، انہیں حکومت ملی، تو یہی تمام چیزیں جو ہیں ان کو مل گئیں، حکومت ملی، دولت ملی۔